یا اصل الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم ان کو جس کے وہ لائق ہیں ان کی عزت اور قدر کر سکیں۔ اور ادارے کی طرف سے مبارک کی مستحق ہے اس بچے کی والدہ کہ جس نے دن اور رات کو محنت کر کے اور صبح کے ٹائم اٹھنا اور بچے کو تیار کرنا اور ناشتہ بنانا کس قدر مشکل کام ہے وہ ماں جانتی ہے یا رب جانتا ہے۔ یہ بچہ تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر دور سے سفر کر کے ہمارے پاس پہنچتا رہا ہے، اور 2-2.5 سال کی محنت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ یہ تاج سجایا ہے کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس بچے کو اپنے قرآن مجید کو مکمل کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، آخری سبق سنانے کے لیے دعوت دوں گا کہ وہ بچہ آپ کے سامنے آئے اور اپنا آخری سبق سنائے۔ حافظ حذیفہ عمران تشریف لاتے ہیں۔ حافظ حذیفہ عمران۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ انتظامیہ کو، اساتذہ کرام کو، بچے کو، بچے کی فیملی کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو اب یہ پروگرام بالکل اختتام پہ ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے آپ احباب کو ایک تحفہ پیش کیا جائے گا اور اساتذہ کرام کے لیے کچھ تحائف ہیں۔ تو میں تحائف، پہلا تحفہ اسی بچے کو جس نے کتاب اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، تحفہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا سر عبدالخالق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ یقین جانیے جس طرح میں نے محترم عبدالخالق صاحب کے بارے میں سنا تھا، تعریفیں ساری اللہ کی ہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح آپ گلاب کے ارکوں کو نچوڑ کے کٹورے میں رکھ کے ڈھلتی شام کے سورج کے اندر لال کرنوں میں رکھ کے اس کو ہلائیں تو کیا وہ نظارہ پیش کرے گا، بالکل ایسے ہی قرآن مجید کی فصیحت کے اندر باتیں ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے داخل کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت
ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تحفہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سر عبد الخالق صاحب، اور تحفہ وصول کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ حذیفہ ابراہیم۔ میں دعوت دوں گا حاجی امانت صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، ان کے ہاتھ سے تحفہ وصول کرنے کے لیے اسی ادارہ کے استاد قاری زہیر صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اب میں دعوت دوں گا حاجی تاج دین صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تحفہ وصول پیش کریں۔ تحفہ وصول کرنے کے لیے محترم قاری نعیم صاحب اسٹیج پہ حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جناب قاری محمد نعیم صاحب۔ الفاظ میں اس پیاری کی محفل اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اپنے رحم کے قائم رہے، اللہ رحم کا فرما۔ اللہ گل دیکھنے باقی جس نے پیدا فرمایا چھوٹی ہے لیکن یہ غور کیا جائے، اے اللہ تیرا بڑائی کرے، اللہ تیرا بڑائی کرے، اللہ تیرا بڑی رحمت ہے کہ ایس دور جب نفسہ نفسی ہر آدمی دنیا داری اللہ تمہیں ان کو تفریق دیتی ہے، اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، اللہ ان کی مدد بھی فرما، سال اسی طرح سنن کی دیکھن کی عزت عمل کرنے کا کتاب فرما۔ باقی سب بچے ہیں جس طرح ساڈے قاری صاحب کی بات ہوتی ہے وہ بھی لفظ تھوڑے ہیں، انہاں دی بڑی محنت ہے، انہاں دی بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم میں اضافہ فرمائے اور علم جڑا سی سننے ہیں سانوں عمل کرنے کا بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں دعوت دوں گا حاجی بنیامین صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں دعوت دوں گا ان کی غیر موجودگی میں دعوت دوں گا محترم جناب سلیم بیکری والے کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور یہ گفٹ پیش کرنے کے لیے تشریف محترم لا رہے ہیں اور گفٹ وصول کرنے کے لیے ہیں اس مدرسہ کے روح رواں جناب قاری محمد سرور صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں دعوت دوں گا بھائی عبدالسلام صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تحفہ پیش کرنے کے لیے اور وصول کرنے کے لیے میں خود ہی ہوں۔ جی ایک کے بعد بس۔ اب میں دعوت دوں گا محترم حکیم رفیع اللہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور میں انتہائی مکرم جناب قاری عبدالخالق صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تحفہ وصول کرنے کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔
انتظامیہ کی طرف سے جن بچوں نے ترجمے کا ٹیسٹ دیا ہے، آپ کے سامنے ترجمہ القرآن سنایا ہے، وہ دوبارہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ سبھی بچے، اس مدرسہ کے سبھی بچے اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ انتظامیہ کی طرف سے بچوں کی حوصلہ افزائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ لائن میں کھڑے ہو جیسے ہاں ایسے دیوار کے ساتھ لائن میں ہو جیسے۔ یہ ہمارے مدرسہ کے 25 طالب علم ہیں۔ 25 ہیں سر، 25 جی۔ ہر بچے کے لیے 400 روپے کا انعام ہے، اور یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ جنہوں نے دیا ہے اللہ قبول کر لے، جنہوں نے اس کار خیر کے اندر حصہ ڈالا ہے اللہ قبول کر لے، جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ قبول کر لے۔ 100 اور بڑھ گیا ہے، 400 کی بجائے اب 500 ہر بچے کے لیے انعام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تشریف رکھیے۔ اب ہمارا پروگرام لمبا تھوڑا ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ، اور یہ پروگرام جب چلتا ہے تو پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو انتہائی ادب کے ساتھ جو آپ سے ٹائم لیا تھا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اب میں اس پروگرام کے اختتام پہ انتظامیہ کی طرف سے سبھی لوگوں کے لیے ایک تحفہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرات محترم، جو بندہ چاہتا ہے اس کے مال کے اندر، عزت کے اندر، رزق کے اندر، اس کی دولت کے اندر، اس کی کوٹھیوں کے اندر، اس کی کاروں، بنگلوں اور موٹر سائیکلوں اور جائیدادوں کے اندر اضافہ ہو جائے، انتظامیہ کی طرف سے تحفہ ایک لفظ قبول کیجئے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیے۔ یقین جانیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے ساتھ تعلق جڑا، سب کچھ لٹا کے آگے کچھ ہی دن گزرے ہیں، کہتے ہیں میں اینٹ بھی اٹھاتا ہوں رب سونا عطا کرتا ہے، اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سارا کچھ لٹا کے بھی سمجھتے ہیں ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، جو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتا ہے، انتظامیہ کی طرف سے تحفہ قبول کیجئے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیے۔ تو میں درخواست کروں گا جناب عبد الخالق صاحب سے کہ آخر کے اندر دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو قبول اور منظور فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہم سب کو معاف فرما،
اللہ جن بچوں نے بیٹوں نے اللہ اتنی محنت کی ہے ان کی صلاحیتوں کے اندر اور اضافہ فرما اللہ ان کو قرآن مجید کا عالم بنا ان کو تندرستی عطا فرما ہر قسم کی نظر بد آفت اور پریشانی سے محفوظ فرما اللہ ان بچوں کو جو اللہ تیرے نزدیک سب سے عظیم لوگ ہیں ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ ان کو اس مسجد کی انتظامیہ مسجد والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ ان کو معاشرے کے لیے انتہائی مفید اور کارگر انسان بنا اپنے معلمین اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ انہیں نفع بخش بنا اپنے والدین کا فرما بردار بنا اللہ ہمیں دیندار بنا اللہ ہمیں پرہیزگار بنا اللہ ان کے دل و دماغ کو قرآن و سنت کی تعلیم سے روشن فرما اللہ ان کو قرآن و سنت کے لیے اللہ قبول فرما قرآن و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرما اللہ ان کی ہر پریشانی ٹینشن کو دور فرما ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما ہمارے دکھ درد اللہ سب دور فرما اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اللہ منتظمین مدیران اساتذہ معلمین جس شخص کا بھی یا اللہ جو حصہ ہے اللہ اسے قبول فرما اللہ ہمیں ہر آفت سے بچا بیماروں کو تندرستی عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین